رسول الله الذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم. پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے چیدہ چیدہ نکات دروس میں بیان کیے تھے۔ میرا وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ خلفائے راشدین پر بھی دروس کا سلسلہ شروع کریں گے اور ان میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کریں گے جن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور نبوت اور رسالت پر ایمان ایمانیات کے بعد ایمانیات کے چیپٹر میں دوسرا باب ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان۔ تو رسالت پر ایمان اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی محبت ہو، نبی کی فیملی کے ساتھ بھی محبت ہو، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت ہو جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ نبی کے دوستوں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت، اور نبی کے دشمنوں کے ساتھ مسلمان کبھی بھی دوستی نہیں رکھ سکتا۔ اس میں صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا دین سیکھا۔ اور اس سے پہلے بات یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے ساتھ دیدار کیا۔ جن آنکھوں نے ایمان کے ساتھ رسول کی زیارت کر لی ہو ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر جب ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو دنیا میں مثال نہیں ملتی جس طریقے سے ان صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے جان کی بازی لگا دی، اپنے بیوی بچے قربان کیے، مال و متاع تو بہت دور کی بات، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی، یہ اپنے غم بھول جاتے، یہ بھی مسکرانے لگتے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انہیں افسردگی دکھائی دیتی تو ان کو اپنی خوشیاں بھول جاتی تھیں۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دیوانہ وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ تو بہرحال بے شمار فضائل ہیں صحابہ کرام کے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی مقدس احادیث موجود ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا۔ المیہ یہ کہ جیسے عام معاملات میں دھوکے باز ہوتے ہیں نا،
بظاہر شکل و صورت بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن حرکتیں ان کی کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کا روپ دھار کر ایسا لٹریچر لکھا، ایسی ایسی باتیں لکھ دیں کہ مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو جائے، اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جائے۔ یہ چال تھی، یہ اصل ان کا ٹارگٹ تھا۔ اور پھر سادہ لوگ بس جو پڑھا کتابوں میں اسی کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ سب سے پہلی کتاب تو قرآن ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت ہے، تاریخ تو بعد میں آئے گی۔ تو بہرحال سنی سنائی باتیں یا تاریخ کی ان کتابوں میں کوئی بھی ایسی بات ملے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہو، سمجھ آئیے کہ یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ جس کو نبی کے ساتھ محبت ہوگی وہ یہ نہیں کہے گا، یہ کوئی اور ہے۔ تو پھر اس سے ہم نے بچنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے سال کے دروس میں ایک بات آپ سے کی تھی۔ میرا اپنا موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت عام طور پہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اہل خانہ، آپ کا خاندان، ان میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، اور جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے متعلق بھی کوئی نازیبا الفاظ کہیں، صرف اس لیے کہ وہ میرے نبی کے رشتہ دار تھے۔ باقی ان کا حساب و کتاب وہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو نبی کے کسی رشتہ دار کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں نہ سنیں، کانوں میں انگلیاں ڈالیں، بھئی یہ بات ہم نہیں سنیں گے۔ اسی طرح نبی کے صحابہ کے متعلق بھی اگر کوئی ایسی نازیبا بات، تو یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے منافی ہے۔ دیکھیں نا سورۃ توبہ کی آیت نمبر غالباً 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے جنت کا وعدہ، پھر جنت کے اندر نہریں جاری ہیں ان کے لیے، پھر بیعت رضوان جنہوں نے کی تھی ان کے لیے۔ تو بہرحال یہ تو عمومی طور پر صحابہ کرام کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہیں، کہ اللہ نے جب فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح کا ایمان ان صحابہ کا ہے ایسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کو معیار بنا دیا، تو یہ بہت اعلیٰ درجے پر یہ لوگ فائز ہیں۔ تو ان کی سیرت اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ آپ صحابہ کرام کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے بڑے تذکرے کرتے ہیں، ان کے واقعات ہمیں سناتے ہیں، بتائیں وہ کیسے لوگ تھے؟ تو ایک خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو آپ انہیں انسان نہ سمجھتے، اور وہ اگر آج تمہیں دیکھ لیں تو تمہیں مسلمان نہ سمجھیں۔ اتنی بڑی بات، آپ اگر انہیں دیکھ لیتے تو انسان نہ سمجھتے،
کہ یہ کیسے، ان کے ساتھ بھی تو برادری، غربت، بیماری، یہ سردی گرمی، یہ سارے مسائل ہیں نا، دشمن کے حملے، جنگیں، اس کے باوجود یہ نہ اللہ کو ناراض ہونے دیتے ہیں، نہ لوگوں کو ناراض ہونے دیتے ہیں، نہ نبی کو ناراض ہونے دیتے ہیں، نہ نبی کے ساتھیوں کو ناراض ہونے دیتے ہیں۔ تو کوئی فرشتے ہی ہیں کہ آپ ان کو انسان نہ سمجھتے، یعنی فرشتہ سمجھتے۔ اور وہ اگر آج تمہیں دیکھ لیں تو تمہیں مسلمان نہ سمجھیں، کہ یہ ہر بات میں ان کو بہانے آ رہے ہوں، کبھی کیا بہانہ، کبھی کیا بہانہ، کبھی کیا بہانہ، اپنے لیے ایکسکیوزز تلاش کرنا۔ تو یہ جگاڑو مسلمان، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ یعنی یہ اس دور کی بات ہے، تابعین کے دور میں، اور آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم تو اور پیچھے جا چکے۔ تو امام حسن بصری نے اس وقت ان لوگوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم اپنے ایمان کی خیر میں تم کس رنگ کے مسلمان ہو۔ صحابہ کرام بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں، ان صحابہ کرام میں سر فہرست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے حالات زندگی اور چند فضائل کا سلسلہ انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ خلفائے راشدین اور اس کے بعد ان 4 خلفاء کے بعد جو 6 عشرہ مبشرہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، ان 10 صحابہ کرام کا باذن اللہ ہم مختصر ان دروس میں تذکرہ کریں گے۔ پھر اگر وقت بچا تو مزید بھی چند صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے سوانح حیات کے متعلق انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فیملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔